بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہر کس و ناکس جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر ہے، اور اس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ماڈرن لوگوں نے اس متفقہ مسلک سے انحراف کر کے خود ساختہ نظریات کی بنیاد پر حدیث کا حقیقی مقام ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ عصر حاضر کے ایک معروف ٹی وی اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ عجیب نظریہ پیش کیا ہے کہ حدیث دین کا ماخذ نہیں ہے اور اس سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ انہوں نے سنت اور حدیث میں بھی ایک خود ساختہ فرق پیش کیا ہے اور اس طرح حدیث کے تشریعی حیثیت کو صدمہ پہنچایا ہے۔ اصل میں غامدی مکتبہ فکر کے متعلق آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ اس زمانے میں غامدی فکر ایک مکمل مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلک غامدی بھی انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، جیسا کہ بہت سے فرقہ باطلہ آج معرض وجود میں آ چکے ہیں۔ غامدی صاحب کلام جدید یعنی ماڈرن فلسفی کے ماہر ہیں۔ فی زمانے ہی کلام اور دانش میں غامدی صاحب کا کوئی اپنا ثانی نہیں ہے۔ انہوں نے قدیم کلامی مسالک کے طرز پر اپنے فکر کی بنیاد رکھی، مگر 100 میں سے 10% قدیم سے اختلاف کیا۔ غامدی صاحب مدرسہ فراہی کے تربیت یافتہ مولانا امین حسن اصلاحی کے شاگرد خاص ہیں، اس لیے ان کے یہاں احادیث کو وہ مقام نہ مل سکا جو مقام بر صغیر میں شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سید احمد شہید اور محدث میاں نذیر حسن کی افکار نے دیا۔ غامدی صاحب نے امت میں تفقہ فی الدین کی ایک نئی چیز متعارف کروائی، جس میں احادیث کو ظنی علم قرار دے کر اس کو اپنے عقل اور کلام سے اپنی فکر کے عین مطابق لانے کی کوشش کی ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک حدیث کا وہ مطلب نہیں لیا جاتا جو مطلب سلف صالحین نے اس سے اخذ کیا ہے۔ موصوف جو ہے ہر جگہ حدیث کو خالصتاً اپنی فہم سے مترشح کرتے ہیں اور حدیث کو قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کی فکر 1400 سال تک کسی کے یہاں بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ فکر صرف غامدی صاحب کو ودیت کی گئی۔ یہ فکر نہ صرف جدید ہے بلکہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کلام یعنی فلسفے کی چاشنی موجود ہے۔ علم مطلق ایک خشک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام سے اس کی خشکی دور کی ہے، مگر کچھ لوگوں نے اس سے ناروا فائدہ اٹھایا۔ کلام کی مثال میٹھی کی سی ہے، اور یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ میٹھے سے ہمیشہ دانت خراب ہوتے ہیں، مگر آج تک نہ تو کسی نے میٹھے سے پرہیز کیا اور نہ ہی اسے کوئی قابل اعتنا چیز سمجھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ اربعہ کلام کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر اس علم کو دوام بخشا گیا تو اندیشہ ہے کہ لوگ عقل کے نت نئے شگوفے پیدا کرنے لگیں گے اور ایک ایسی فکر پیدا کریں گے جو ہر لحاظ سے متقدمین کی فہم سے متصادم ہوگی۔ آج غامدی مذہب اس کی ایک بیان مثال ہے۔ میرے خیال میں لوگ غامدی مذہب سے اس لیے بھی متاثر ہیں کہ موصوف بڑے منطقی دلائل سے گفتگو کرتے ہیں اور الفاظ میں اتنی چاشنی پیدا کر لیتے ہیں کہ کوئی معنی بغیر رہ ہی نہیں سکتا، ماسبہ پختہ ذہن افراد کے۔ غامدی صاحب کے بعض کلامی فتوے ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کو سن کر ہر کوئی متزلزل ہو سکتا ہے کہ اتنا دقیق استنباط نامعلوم کیسے کر لیا گیا۔ بہرحال ہمیں مذہب غامدی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا وہی حال ہونے والا ہے جو دوسری فرقوں کا ہوا۔ بعض تحقیقات کے مطابق اس وقت ہمارا کم از کم 50% پڑھا لکھا طبقہ فکر غامدی کی زد میں ہے۔ فی الحال کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ اس نوجوان طبقے کو فکر غامدی سے آزاد کیا جا سکے۔ البتہ ایک ایسی ترکیب ذہن میں موجود ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو شاید کچھ افاقہ ہو جائے، یعنی علماء حق کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے گفتگو میں ضرورت کے مطابق کلام کی چاشنی شامل کر لینی چاہیے اور ان میں احادیث مبارکہ کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کر لینا چاہیے۔ فی الحال یہاں پر میں غامدی صاحب کے کچھ وہ مسائل جن کو وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ جاوید احمد غامدی کے بہت سے نظریات قرآن و حدیث کی صریح نصوص کے خلاف ہیں اور اہل سنت والجماعت کی اجماعی اور اتفاقی عقائد سے متصادم ہیں، جن میں سے کچھ کو غامدی صاحب نے اپنی مشہور کتاب میزان، برہان اور مختلف کتابوں میں بیان کیا ہے۔ ہر ایک مسئلے کا حوالہ میں نہیں دے سکتا، جس کو دیکھنا ہو ان کی مذکورہ کتب کو دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال چند ایک غامدی صاحب کے بیان کردہ مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔
پتہ چلا کہ غامدی صاحب نے یہاں قرآن کی صریح مخالفت کی ہے۔ دوسرا مسئلہ، قیامت کے قرب کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہ غامدی صاحب کا کہنا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحصی المال حسیا ولا یعدہ عدا، مطلب یہ ہے کہ میری امت کے اخیر میں یعنی اخیر زمانے میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں گنے بغیر مال کو تقسیم کرے گا، خوب اڑائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، یعنی مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں ہی درست کر دے گا، مسند احمد کی روایت ہے۔ تیسرا مسئلہ، غامدی صاحب نے یہ بیان کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز سمیت کوئی بھی کافر نہیں، کسی بھی امتی کو کسی کی تکفیر کا کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ ایک نے ان میں سے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے انکار حدیث، تو اپنے عمل سے خود ہی کافر ہو گئے، دوسروں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک جھوٹ، فریب اور جہالت ہے اور قرآن کی صریح مخالفت ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دیں لے لو اور جو جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کا حکم دینا اور کسی کام سے روکنا، اسی کا نام حدیث ہے، اور جو احادیث ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہیں، جیسا کہ سورہ نجم میں ہے ان هو الا وحی یوحی، مطلب یہ ہے کہ نبی جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 5، سنتوں کی کل تعداد صرف 27 ہے، یہ غامدی صاحب کا کہنا ہے، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ محدثین کے نزدیک سنت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو وہ سنت ہے، اور ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف 27 چیزیں ہی منسوب ہیں، آپ کی پوری زندگی سنتوں سے عبارت ہے۔ نمبر 6، داڑھی سنت اور دین کا حصہ نہیں، یہ بھی غامدی کا صریح جھوٹ ہے، کیونکہ حدیث میں داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، لیکن غامدی صاحب حدیث تو مانتے نہیں، کیونکہ حدیث کے انکار سے بہت ساری چیزوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نمبر 7، اجماع دین میں بدعت کا ایک اضافہ ہے، یہ غامدی صاحب کا کہنا ہے، حالانکہ اجماع کی مخالفت کرنا حرام ہے، علماء نے اجماع کی مخالفت کرنے والے کو کافر تک قرار دیا ہے۔ نمبر 8، مرتد کی شرعی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت بھی قیامت تک کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس امت کو دی وہ قیامت تک کے لیے ہے، تو نبی کے زمانے کے ساتھ خاص ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ نمبر 9، رجم اور شراب نوشی کی شرعی سزا حد نہیں۔ نمبر 10، اسلام میں فساد فی الارض اور قتل نفس کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ نمبر 11، قرآن پاک کی صرف ایک قرات ہے، باقی قراتیں عجم کا فتنہ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، قرآن کریم کی 7 قراتیں ہیں۔ نمبر 12، فقہا کی آراء کو اپنے علم اور عقل کی روشنی میں پرکھا جائے گا، یہ غامدی صاحب کا کہنا ہے۔ نمبر 13، ہر آدمی کو اجتہاد کا حق ہے، اجتہاد کی اہلیت کی کوئی شرائط متعین نہیں، جو سمجھے کہ اسے تفقہ فی الدین حاصل ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے، حالانکہ اجتہاد کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 15 علوم اس کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 14، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بعد غلبہ دین کی خاطر اقدامی جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ضرورت کے وقت اقدامی جہاد اور اقدامی قتال کر سکتے ہیں۔ نمبر 15، تصوف عالمگیر ضلالت اور اسلام سے متوازن ایک الگ دین ہے، اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، تصوف جیسی مزیدار چیز کو یہ خشک انسان کیا سمجھے۔ نمبر 16، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ باغی اور یزید بہت متحمل مزاج اور عادل بادشاہ تھا، واقع کربلا 100% افسانہ ہے، بحوالِ غامدیت کیا ہے، یعنی اس میں یہ بات لکھی ہے، مطلب اس جاہل نے یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی لکھا ہے اور یزید پلید کی کھلے الفاظ میں حمایت کی ہے۔ نمبر 17، مسلم و غیر مسلم اور مرد و عورت کی گواہی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ نمبر 18، زکوٰۃ کے نصاب میں ریاست کو تبدیلی کا حق حاصل ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہمیشہ وہی رہے گا جس کو شریعت نے 1445 سال پہلے ذکر کر دیا ہے۔ نمبر 19،
یہود اور نصارہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی ان کی بخشش ہو جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے کافر ہے۔ نمبر 20، موسیقی فی نفس ہی جائز ہے، یہ غامدی صاحب کا کہنا ہے، یہ بھی غلط چیز بیان کی ہے غامدی نے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رخت سرود کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، تو کہاں سے حلال ہو گئی؟ نمبر 21، بت پرستی کے لیے بنائی جانے والی تصویر کے علاوہ ہر قسم کی تصویریں جائز ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہاں بت غیر بت کا ذکر ہی نہیں، مطلقاً تصویر حرام ہے۔ نمبر 22، بیمہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ نمبر 23، یتیم پوتا دادے کی وراثت کا حقدار ہے، مرنے والے کی وصیت 1/3 تک محدود نہیں، وارثوں کے حق میں بھی وصیت درست ہے۔ یہ مسئلہ بھی شریعت کے بالکل خلاف، تحقیق کر لیجئے گا۔ نمبر 24، خنزیر کی نجاست صرف گوشت تک محدود ہے، اس کے بال، ہڈیوں، کھال وغیرہ سے دیگر فوائد اٹھانا جائز ہے، یہ بھی غلط۔ خنزیر پورا کا پورا نجس العین ہے، بال ہو یا خال ہو۔ نمبر 25، سنت صرف دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا، اور یہ قرآن سے مقدم ہے۔ اگر کہیں قرآن کا ٹکراؤ یہود و نصارہ کے فکر و عمل سے ہوگا تو قرآن کی بجائے یہود و نصارہ کے متواتر عمل کو ترجیح دی جائے گی، مطلب اس کے نزدیک قرآن سے زیادہ یہود و نصارہ معتبر ہیں، قرآن کریم نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 26، عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے؟ بالکل نہیں، شریعت کے سراسر خلاف ہے، 1445 سال سے ایسا کہیں بھی نہیں دیکھا گیا۔ نمبر 27، دوپٹہ ہمارے یہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، یعنی شریعت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ دوپٹے کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، یہ غامدی صاحب کا کہنا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں دوپٹے کا ذکر ہے، جس کو ضرورت ہو وہ جا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 28، مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا حق نہیں، اس پر صرف یہودیوں کا حق ہے، یہ بھی غلط۔ مسجد اقصیٰ پر صرف مسلمانوں کا حق ہے، اگر یہود کا حق ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصیٰ کو فتح نہیں فرماتے۔ نمبر 29، بغیر نیت الفاظ طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، ایسا بھی کچھ نہیں، صرف الفاظ سے کنائی ایسے ہیں جن پر طلاق کی نیت ضروری ہوتی ہے، باقی ساری الفاظ میں نیت ضروری نہیں۔ اس سچائی کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص غامدی کو فالو کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات کو صحیح سمجھتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، تو اس سے زیادہ جاہل اور بدقسمت کوئی شخص نہیں۔ لہٰذا ایسے بدعقیدہ شخص کی بات شرعاً معتبر نہیں۔ ویڈیو میں تھوڑی سی بھی سچائی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو